اگر ناراض نہ ہو تو نوجوان ذرا غور کریں میری بات پر. میں ظاہر ہے معاشرے کا حصہ ہوں، سوسائٹی میں رہتا ہوں، کچھ چیزوں کو میں قریب سے جانتا ہوں. پتہ ہے بندہ نیک کون ہوتا ہے؟ جس کی تنہائی نیک ہوتی ہے، جو اکیلے میں نیک ہوتا ہے. تنہائی جس کی پاک صاف ہوتی ہے، اصل میں وہ بندہ نیک ہوتا ہے. ہمارے ہاں نا بالخصوص نوجوان نسل سے کہوں گا، تمہارے پاس سہولت آئی ہے موبائل کی، تمہارے پاس سہولت آئی ہے انٹرنیٹ کی، لیکن دیکھنا اس کی وجہ سے کہیں تمہاری تنہائی ناپاک نہ ہو جائے. دیکھنا اس کی وجہ سے کہیں تمہارا وہ اکیلے میں جو تمہارا رب رسول سے رشتہ جڑنا چاہیے تھا، سجدے کا نور ہونا چاہیے تھا، اچھی منصوبہ بندی کرنی چاہیے تھی، وہ میلا کچیلا نہ ہو جائے. تنہائی جس بندے کی پاک ہوتی ہے وہ نیک ہوتا ہے. محفل میں تو ساری اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں، محفل میں تو سارے لوگ ہی نیک ہوتے ہیں. یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنی امت کے کچھ ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کے آئیں گے. تہامہ پہاڑ تھا ایک بڑا سفید رنگ کا، اس پہاڑ کے برابر وہ نیکیاں لے کے آئیں گے، لیکن فرمایا اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو ہوا میں اڑا دے گا. حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیں یہ معاملہ کھول کر بیان کر دیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے، وہ راتوں کو عبادت بھی کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں بھی حاضر ہوتے ہیں، لیکن فرمایا ان لوگوں کا مسئلہ یہ ہے، ان کا نقصان یہ ہے، گھاٹا اور خسارہ یہ ہے کہ جب وہ اکیلے ہوتے ہیں تو رب کی حرمتوں کو پامال کرتے ہیں، دین کی حدوں کو توڑتے ہیں، تنہائیوں میں رب کی نافرمانی کرتے ہیں. نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ جو لوگوں کے بیچ نیکیاں کی ہوتی ہیں، نمازیں پڑھی ہوتی ہیں، عبادتیں کی ہوتی ہیں، صدقات کی ہوتے ہیں، وہ بھی ضائع ہو جاتے ہیں. اگر یہ لوگ اپنی تنہائی پاک کر لیں تو ان کی باقی ساری عبادتیں بھی محفوظ ہو جائیں گی. اپنی تنہائی پر توجہ دیں. اپنی بالخصوص نوجوانوں، میری آپ سے بڑی درد مندانہ اپیل ہے، اپنی تنہائی میں نا رب کی بارگاہ میں حاضر ہو، اچھے ارادے کرو، اچھی منصوبہ بندی کرو، لمبی دعائیں مانگو. اکیلے جب ہو تو پھر نہ وضو کر کے رسول پاک کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھو، دلوں کو قوت ملے گی، حافظے مضبوط ہوں گے، تمہارے چہروں پر روشنی آئے گی. حضور علیہ السلام نے فرمایا شراب جو ہے نا یہ ناپاکی کی جڑ ہے. فرمایا جس نے شراب کو پیا 40 دن تک اللہ اس کی عبادت قبول نہیں فرمائے گا. اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کوئی اس حال میں مرا کہ اس کے پیٹ میں شراب تھی تو وہ جاہلیت کی موت مرا ہے. جس طرح جاہلیت میں لوگ مرتے تھے، مجھے بتائیے ایک دفعہ پیے تو 40 دن تک نماز قبول نہیں ہوتی، تو جو عادی ہو خدا را اپنے بچوں کی نگرانی کرے، اپنے دائیں بائیں غور کرے، یہ بہت بڑی مصیبت ہے. حضرت مولا علی شیر خدا فرمایا کرتے تھے دریا میں اگر شراب کا قطرہ گرے اور پھر وہ دریا خشک ہو جائے اور پھر نیچے سے گھاس اگائے اور پھر میرا گھوڑا اگر وہ گھاس کھا لے تو میں اس گھوڑے پر سواری بھی نہیں کروں گا. اتنی زیادہ یہ ناپاک ہے، پلید ہے کہ میں اس گھوڑے پر نہیں بیٹھوں گا. اس سے احتیاط کی جائے. اور پھر میرے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا 3 طرح کے لوگ ایسے ہیں کہ ان کی نمازیں ان کے کانوں سے اوپر نہیں جاتی. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ تک، عرش تک پہنچنا تو دور کی بات، کانوں سے اوپر نہیں جاتی. 3 قسم کے لوگ ہیں. ایک تو حضور فرماتے ہیں بھاگ جانے والا غلام. اس دور میں لوگ غلام خریدتے تھے، جو بھاگ گیا اس کی نماز کانوں سے اوپر تک نہیں جاتی. اور ایک حضور فرماتے ہیں ایسی عورت جو اس حال میں رات گزارے کہ اس کا خاوند اس سے ناراض تھا، تو اٹھ کے تہجد پڑھے یا عبادت کرے یا صلاۃ اللیل کرے، اس کی نماز اس کے کانوں سے اوپر نہیں جاتی. اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں ایسا امام کہ جو زبردستی امامت کرائے اور لوگ ان کی امامت کو پسند نہ کریں، ایسے شخص کی نماز بھی اس کے کانوں سے اوپر نہیں جاتی. اپنے اعمال صالحہ کو سنبھالیں، کوشش کریں ایسا کوئی کام نہ ہو جس سے ہمارے اعمال مقبولیت سے باہر نکلے. یہ جو اللہ خیر کرے عاشق رسول نعت خواں میں ملے ہوئے ہیں، جو عشاء پڑھ کے آتے ہیں اور فجر سے پہلے واپس چلے جاتے ہیں،
कोई पता नहीं क्या माहौल है, सारी जिंदगी हो गई हुजूर से इश्क करते पर दाढ़ी नसीब नहीं हुई। यानी किस किस्म का इश्क है, जो इश्क तो है और सुन्नत नहीं रसूलुल्लाह की, ये सारी जिंदगी बीत गई और नसीब नहीं हुई। अब तो खैर पीर भी बहुत सारे मार्केट में आ गए। मौलवी साहब की थोड़ी सी छोटी हो तो उनके पीछे नमाज नहीं होती, तो पीर की छोटी हो तो बैत हो जाती है। लेकिन हमारा मेयार है ना जी, मौलवी साहब की मस्जिद से छुट्टी हो जाती है, पीर साहब को कौन निकाल सकता है गद्दी नशीनी? जरूरत है किसी की? अब तो पीरों के बच्चों को लोग शहजादे कहने लगे हैं। तो मैंने कहा इसके अब्बे को बादशाह कहा करे फिर, क्योंकि शहजादे तो बादशाहों के होते हैं। अजीब मेयार बन गया ना, इसको बदले। फकीरी और चीज का नाम, फकीरी तो रसूलुल्लाह की गुलामी का नाम है। औरंगजेब आलमगीर के बारे में आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह लिखा है कि औरंगजेब आलमगीर एक दिन बैठे थे तो एक बहरूपिया आ गया, आके कहने लगा बादशाह मैं रूप बदल के दिखाऊंगा, अगर आप मुझे ना पहचान सके तो मैं आपसे इनाम लूंगा। औरंगजेब कहने लगे कि मैं कोई ऐसे वैसे ही हुक्मरान हूं। हमारे पाकिस्तान के हुक्मरान तो कहते हैं मुझे तो सवेरे पता चला है कि मुल्क में क्या हो रहा है। हिंदी सवेरे आंख खुली है तो पता चला है, ना इधर उधर की तू बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा, मुझे राहजनों से गरज नहीं तेरी राहबरी का सवाल है। कहता है जी मुझे सवेरे पता चला है, तू तो इतना नाबीना था तो तुझे आने की क्या जरूरत थी? होश करना भाई, अब तू हुक्मरान है, तू ख्याल कर, मेयार को समझ। औरंगजेब से बहरूपिया कहने लगा रूप बदल के दिखाऊंगा, अगर आप ना पहचान सके तो इनाम लूंगा। तो बादशाह कहने लगा तू जोर लगा ले जितना है, ऐसा कोई बहरूपिया है ही नहीं जो मुझे धोखा दे सके। मुल्ला जीवन के शागिर्द थे ना औरंगजेब आलमगीर, साहिब तफसीरात अहमदिया के। तो बादशाह ने ना एक दिन कोई टीचर भर्ती करने थे, तो वो भी आ गया बड़ी सारी टोपी पहन के, जिस तरह जिना कैप नहीं होती आजकल, तो बड़ी सारी टोपी पहन के ना तो वो भी पहुंच गया, हाथ में छड़ी पकड़ी है और वेस्ट को टचकन बड़ा अच्छा तैयार होके आया। बादशाह सब टीचरों के इंटरव्यू कर रहे थे, जब इसकी बारी आई ना तो बादशाह ने 10 रुपए दिए, कहने लगा ये तेरा आने जाने का किराया है, मैंने तुझे पहचान लिया है, चल दौड़ जा। उसने कहा भी तू तो वाकई बड़ा सियाना है। कुछ दिनों के बाद ना बादशाह ने कहा कि मैंने सिपाही भर्ती करने, तो ये भी आ गया। कुछ 2-3 महीने के बाद मूछें जरा बड़ी कर ली और बाल थोड़े बढ़ा लिए, समझ ले कोई ऐनक वैनक लगा ली, रूह बदल के आया। बादशाह के सामने बहुत सारे लोग खड़े हुए, जब इसकी बारी आई तो बादशाह ने 10 रुपए दिए, कहा मियां जा कोई और चक्कर चला के आ। बादशाह जब सफर पे जाया करते तो फकीर आया करते थे मांगने वाले। 2-4 महीने के बाद बादशाह निकला सैर के लिए जाना था, तो फकीर आ गए। इसने भी ना मुंह पे स्याही मार ली, कपड़े फाड़ लिए, हाथों में कासा ले लिया। बादशाह ने बाकियों को 5-5 दिए, इसकी बारी आई तो 10 दिए। कहा मियां ये तेरा किराया आने जाने का, मैंने तुझे पहचान लिया। आला हजरत रहमतुल्लाह लिखा है इसको। 2 साल बीत गए बहरूपिये को रूप बदलते, लेकिन जब भी वो रूप बदल के आता बादशाह पहचान लेता। एक दिन बादशाह जिहाद के लिए जा रहा था हिंदुओं के साथ, एक रियासत से टकराना था। हजारों का लश्कर उसके साथ फौज का, गर्मी बड़ी सख्त थी। बादशाह एक गली से गुजर रहा था, एक रोड से गुजर रहा था। उसने देखा कि एक बहुत पहाड़ी है, ऊपर लोग चढ़ भी रहे हैं उतर भी रहे। उसके दिल में ख्याल आया कि इधर क्या है। एक आदमी से पूछा यहां क्या है? उसने कहा जी वहां ना ऊपर एक दरवेश बाबा बैठे हैं, लोग उससे दम कराते हैं, दुआ कराते हैं, अल्लाह अल्लाह कराते हैं, नेक आदमी है। तो पुराने सारे लोग अल्लाह वालों को मानने वाले होते हैं। बादशाह कहने लगा मैं भी अच्छे काम जा रहा हूं, चलो मैं भी दुआ करा। अब बादशाह लोग नाजुक मिजाज होते हैं, आपको पता है। बड़ी मुश्किल से पहाड़ी पे चढ़ा, ऊपर गया तो लाइन लगी हुई थी। कहा मैं औरंगजेब। उसने कहा जी हमारा बाबा अमीर गरीब का फर्क नहीं करता, मिलना है तो लाइन में लग जाओ। औरंगजेब लाइन में लग गया। 50 आदमी थे, थक गया, धूप बड़ी सख्त थी। नंबर आया, अत्तहियात की हालत में बाबा जी के पास बैठा, हाथ चूमे, कहा हुजूर मैं जिहाद के लिए जा रहा हूं। बाबा जी ने दुआ की, अच्छा जुब्बा पहना है, दाढ़ी रखी है, पगड़ी बांधी है, दुआ की, नसीहतें फरमाई। और फिर फरमाया आखिर पे कि अगर तू जीत गया तो तकब्बुर ना करना, हार गया तो मायूस ना होना। ये नसीहत की। औरंगजेब कहते हैं कि मैंने चंद सिक्के ना बतौर नजराना के बाबा जी के मुसल्ले के नीचे रखे, और जब मैं उल्टे कदम उतरने लगा तो बाबा जी रुमाल झाड़ के खड़े हो गए। कहने लगे आज नहीं पहचाना तूने? कोई नहीं समझ आई आपको? कहने लगे आज नहीं पहचाना?
आज तो नहीं ना पहचाना, रख मेरा इनाम बनता है, रख इधर। बादशाह कहने लगा अल्लाह तेरा भला करे, तूने तो थका दिया, कहां चढ़ा हूं कहां रुका हूं, पसीना पैरों तक आ गया है, पर चलो बात बन गई, तूने भाई कमाल कर दिया, औरंगजेब को धोखा दिया। बहरहाल बता क्या चाहिए। बादशाह ना सबसे कीमती हीरे अपने ताज में लगाया करते थे, सबसे कीमती हीरे। कहने लगा वो जो तेरे सर पे ताज है ना, उसके जो हीरे हैं वो चाहिए, 2 साल हो गए मेहनत करते, कीमती। बादशाह ने उसी वक्त ताज उतारा, उसके पैरों में रखा, तो कहने लगा ये तो तूने मांगा है ना मुंह से, मैं जो हाथ से वापस आता हूं तो आना, मैं अपनी मर्जी से भी दूंगा। ये जुमले कह के बादशाह जब गार से उतरने लगा तो बहरूपिये ने आवाज दी, कहने लगा बादशाह जरा सुनना। बादशाह ने पलट के देखा, क्या हुआ? कहने लगा अपना ताज ले जा, मुझे जरूरत नहीं रही। उसने कहा बड़ा पागल है तू, 2 साल से जद्दोजहद कर रहा है, कहता जरूरत नहीं। उसने कहा ले जा, नहीं जरूरत। कहा क्या हुआ? था बहरूपिया पर खोल के रोया, इतना रोया कि चीखे मारने लगा। कहने लगा बादशाह मुझे तो समझ ही आ जाई है, मुझे तो पता ही आज चला है। कहा क्या हुआ? कहने लगा मैंने झूठ मूठ नबी पाक का लिबास पहना था, झूठ मूठ हुजूर के तरीके पर चला था, झूठ मूठ का लिबास पहना है। तो तेरे जैसे बादशाहों के ताज मेरे कदमों में आ गई हैं। अगर मैं सचमुच मोहम्मद अरबी का गुलाम बनूंगा तो अल्लाह कितनी शान अता फरमाए, अगर सचमुच गुलामी करूंगा तो अल्लाह कितना। भाई यहां तो जिन्होंने झूठ मूठ नाम लिए उनकी मौजें लग गई, तो जो सचमुच करेंगे बताइए अल्लाह कितनी शान अता फरमाए। अपना म्यार ना बदले कभी भी म्यार। हमारा म्यार बड़ा अजीब हो गया है, बड़ा अजीब म्यार है, यानी अजीब रंग है ना हमारा, कि खुशी का मौका हुआ तो शैतान को दावत देनी, बेटी की शादी हुई तो जराना शैतान से, ढोल ढमक्का शोर शराबा, और जब कोई मर गया फिर अल्लाह रसूल से दोस्ती, फिर खत्म शरीफ, रब रसूल से दुखों का रिश्ता। जब तुझे शौक आए और तेरे ऊपर नेमत हो तो फिर तू गैरों को दावत दे, या तो कर ना कर जुर्रत, फिर कोल वाले दिन भी बैंड बाजा बजा तेरा पता चले, फिर एक तरह का म्यार कर। दुनिया रखना, मैंने दुनिया रखनी है जी, मेरे लोग क्या कहेंगे, तो लोग तो किसी को अच्छा कहते ही नहीं, फिर क्या तू सारी दुनियादारी करके ठीक हो गया? सहाबा ने कोई म्यार नहीं बनाया, उन्हें पता था कि मुस्तफा से वफा करेंगे तो बचेंगे। इंसान का किसी चीज का आगाज करना यह भी एक मुश्किल काम होता है, लेकिन उसकी असल जिम्मेदारी तब शुरू होती है जब उसने उस काम को अच्छे तरीके से उसके अंजाम तक पहुंचाना हो। नेक आमाल करना बहुत बड़ी सादत है, और ई सादत बजोरे बाजू नेस्त ता न बख्शंदा खुदाए बख्शंद। नेक अमाल की सादतें बाजू की कुव्वत से नहीं मिलती, तभी मिलती हैं जब अल्लाह तौफीक अता करता है। नेक आमाल कर लेना भी बड़ा कमाल है, बड़ी हिम्मत है, अल्लाह की बड़ी तौफीक है, लेकिन फिर उन नेक आमाल को बर्बादी से बचा लेना ये उससे भी बड़ा कमाल है। नेक अमल करना बड़ा एजाज है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी ये है कि वो नेक अमल रब की बारगाह में कबूल हो, वो उसे कबूल भी करे। अगर तो वो कबूल कर ले फिर तो बड़ी बात है, और अगर वो कबूल ना करे माज़अल्लाह, तो फिर बड़ी मेहनतें बड़ी कोशिशें बाज़ौक़ात रायगां जाती हैं। कबूलियत शर्त है। वो कहा करते थे हजरत सादी के जिसे पिया चाहे सोई सुहागन, जिसे वो कह देना कि कबूल है, दरअसल उसी का कबूल है। मेरे भाई, आज जो मैं आपसे गुफ्तगू करने लगा हूं ना, अक्सर तकरीर होती है तरबियत के लिए, उन लोगों के लिए जिनको तवज्जो दिलानी होती है कि नेक अमाल करें। आज मैंने तकरीर करनी है नेक लोगों के साथ। आज कुछ खिताब ना
ان لوگوں کے ساتھ ہے جو نیکیاں کرتے ہیں بلکہ اگر ناراض نہ ہو تو نیک ہونے کا دعویٰ کرتے، ان سے نیکی بڑا اعزاز ہے، لیکن بعض اوقات لوگ نیکی کر کے نا، محنت کر کے، کوشش کر کے اسے ضائع کر لیتے۔ کچھ باتیں آپ کی خدمت میں کتاب و سنت سے عرض کرنی ہے کہ نیکیاں کی جائیں، پھر ان کو سنبھالا جائے، ضائع ہونے سے بچایا جائے۔ یہ سرمایہ ہے آخرت کا، لیکن اگر یہ ضائع ہو جائے، جو آدمی محنت کر کے کوشش کر کے پیسے کماتا ہے نا، جد و جہد کر کے، وہ 1 روپیہ بھی پھر ضائع نہیں ہونے دیتا۔ وہ کہتا ہے میری جمع پونجی ہے، میں نے مشقت بڑی کی ہے، کیسے ضائع ہونے دوں؟ وہ احساس کرتا ہے، 100 دفعہ سوچتا ہے۔ جن لوگوں نے محنت کر کے نیکیاں کی ہیں، وہ سب سے پہلے تو اپنے ذہن میں یہ بات بٹھائیں کہ جب بھی نیکی کرے نا، ساتھ اس کے قبول ہونے کی فکر بھی کریں۔ حضرت ابراہیم اللہ تعالیٰ کے وہ پیغمبر ہیں جنہیں رب کہتا ہے یہ نرے نبی نہیں، یہ میرے خلیل بھی ہیں۔ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، میں نے ابراہیم کو اپنا دوست بنایا ہے۔ اور پھر حضرت ابراہیم کے جو صاحبزادے ہیں نا جناب اسماعیل، وہ نرے نبی نہیں، وہ ساتھ ذبیح اللہ بھی ہے۔ نبوت کی شان ہی بڑی وراء الورا ہے، لیکن ساتھ اللہ کی بارگاہ میں قربانی دینے والے دونوں نبی اور رسول ہو کر، پیغمبر ہو کر، خدا کے محبوب ہو کر، معصوم عن الخطا ہو کر اللہ کا گھر بناتے ہیں بیت اللہ۔ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام اینٹیں اٹھا اٹھا کے لاتے ہیں، جناب ابراہیم علیہ السلام ان اینٹوں کو لگاتے ہیں، کعبے کی دیواریں بلند ہو رہی ہیں، پر رب فرماتا ہے نبی ہو کے کام کر رہے ہیں، محبوب ہو کے کام کر رہے ہیں، لیکن بارگاہ چونکہ بہت بڑی ہے، مالک کی شان بہت بڑی ہے، اور چونکہ وہ بے نیاز ہے تے بے پرواہ نال یاری لا کے پیندے نی دکھ سہنے، چونکہ وہ بے نیاز ہے، بے پرواہ ہے، نبی، پیغمبر، رسول، محبوب، خلیل، ذبیح ہو کر جب اس کریم کی بارگاہ میں خدمت کر رہے ہیں نا اس کے گھر کی، تو وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، رب فرماتا ہے جب ابراہیم اور اسماعیل بیت اللہ کی دیواریں بلند کر رہے تھے نا، کعبہ بنا رہے تھے، تو ساتھ ساتھ پتہ کیا کہتے تھے؟ ربنا تقبل منا، یا اللہ ہم سے قبول بھی فرما لے، مالک یہ ڈیوٹی نہ قبول کر لے، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی، اللہ اسے قبول کر لے، نبی ہو کے، رسول ہو کے، پیغمبر ہو کے، قبولیت کا خیال۔ اور میرے سنگیو، شرط تو یہ ہے نا کہ وہ قبول بھی کرے۔ میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہماری تربیت کی، حضور محبوب ہیں، اور اس طرح کے محبوب ہیں کہ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، رب کہتا ہے محبوب تجھے اتنا دوں گا تو اپنے رب سے راضی ہو جائے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں دیکھتی ہوں آپ کا رب آپ کی بات ماننے میں جلدی فرماتا ہے، آپ کی بات قبول کرنے میں جلدی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی رضا چاہتا ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہماری تربیت کے لیے کیا کہا؟ حضور دعا مانگتے، حضور دعا مانگتے، کریم محبوب دعا مانگتے، عمل کرنا اور پھر بتانا اللہ کا فضل ہے جی اتنی نمازیں پڑھتا ہوں، شکر ہے جی اتنی سخاوت کرتا ہوں، بڑی بات ہے جی فلانی جگہ بھی میرا تعاون حاصل ہے، فلان جگہ بھی میں خدمات پیش کرتا ہوں، لیکن میرے دوستو رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دعا مانگتے، ابن ماجہ میں موجود ہے، کہتے اللہم انی اسألک، اے اللہ میں تیرا محبوب ہو کے تجھ سے سوال کرتا ہوں، میں تیری بارگاہ کا سوالی ہوں، کس بات کا؟ علما نافعا، علم دینا پر نفع والا دینا، مالک جب تو علم عطا کرے تو وہ والا دینا جو نفع بخش ہو، جو فائدہ مند ہو،
محبوب دعا مانگتے ہیں اللہ نفع والا علم عطا فرما وعملا متقبلا، اور اے کائنات کے رب میں تیرا محبوب ہو کہ تجھ سے سوال کرتا ہوں وہ والا عمل کرنے کی توفیق دینا جسے تو قبول فرما لے، جو تیری بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ یہ تعلیم امت کے لیے، کہیں ایسا نہ ہو لوگ عمل کریں اور ان کا عمل اس کی بارگاہ میں قبول نہ ہو۔ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا، میں سوال کرتا ہوں تجھ سے کہ علم نفع والا دینا، عمل قبولیت والا دینا، ورزقا طیبا، مالک رزق ضرور عطا فرما پر دینا پاکیزہ، طیب طاہر صاف ستھرا، اپنی زندگی میں اپنے اعمال کی قبولیت کی فکر کرنا۔ حضرت امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید کا دن تھا تو رونے لگ گئے۔ میں بڑا حیران ہوتا ہوں کبھی کبھی کہ دنیا میں تو مشہور یہ ہے کہ عمر جلالی بڑے، کتابوں میں تو یہ لکھا ہے کہ ان کا جلال تھا، زمین پہ درہ مارتے تھے تو وہ زلزلہ ختم ہو جاتا تھا، لیکن کبھی پلٹ کے ان کی زندگی پڑھو تو اتنا رویا بھی کوئی نہیں جتنا حضرت عمر روئے۔ عاشق دا کام بھی تے رونا توڑا، اے بینو رویوں نہیں منظوری، عاشق سدا ہی روندا رہندا ہے پاویں وصل ہوئے پاویں دوری۔ گھر میں رو رہے تھے، عید والا دن تھا، گھر والی کہنے لگی آپ کوئی موقع نہیں دیکھتے، خوشی کا مقام ہے اور آپ ہی بتاتے ہیں کہ خوشی کے موقع پر خوشی کی بات ہونی چاہیے، آپ رونے لگ گئے۔ فرمانے لگے بھلی مانس تو ٹھیک کہتی ہے، آج عید ہے، پر عید تو اس کی ہے نا جس کے نماز روزے مالک نے قبول کر لیے، جس کو وہ کہہ دے تیری تراویحیں قبول ہیں، جسے وہ کہہ دے تیرا قرآن پڑھنا سننا قبول ہے، جسے وہ کہہ دے تیری سحری افطاری قبول ہے، اس کی عید ہے۔ لیکن مجھے تو ابھی پتہ ہی نہیں چلا کہ میری یہ چیزیں اس کی بارگاہ عالی مرتبت میں قبول بھی ہیں کہ نہیں۔ قبولیت کی فکر کرنا، قبولیت کا خیال کرنا، قبولیت کی بات کرنا۔ ہمارے استاد صاحب فرمایا کرتے تھے اور وہ رو پڑتے تھے یہ بات کرتے، فرمایا کرتے تھے میں دنیا کا وہ خوش نصیب آدمی ہوں جس کے استاد دنیا میں اس سے راضی گئے۔ فرماتے تھے میں وہ خوش بخت آدمی ہوں جس کے مرشد دنیا سے جب گئے تو مجھ سے راضی گئے، اور کہنے لگے میں خوش نصیب آدمی ہوں جس کے والد دنیا سے گئے تو دعائیں دیتے گئے، اور میں وہ خوش بخت آدمی ہوں کہ ماں جب جا رہی تھی تو میں اس کے پیروں میں بیٹھا تھا، میں وہ خوش نصیب ہوں۔ فرماتے تھے اماں جب دنیا سے تشریف لے گئی تو مجھ سے راضی تھی، فرماتے ہیں مجھے لگتا ہے، مجھے کرم پر امید ہے کہ رب رسول بھی مجھ سے راضی ہو جائیں گے، مجھے لگتا ہے یہ جو قبولیت ہے نا، قبولیت کہ وہ قبول کر لے، وہ قبول کر لے تو پھر تو بڑی بات ہے، لیکن اگر قبولیت نہیں تو پھر تو بھئی بڑے لوگ ہیں، بڑی باتیں ہیں، بڑے اعمال۔ اپنی زندگی میں کوشش کریں کہ ایسے اعمال کیے جائیں، ایسے کاموں کو کیا جائے جن سے نا وہ قبول کر لے، کچھ چیزیں وہ قبول کر لیتا ہے۔ اچھی نیت میں لپیٹ کر عمل کیا جائے تو قبول ہے، اور عمل کر کے نا پھر اس سے ڈرا جائے، پھر اس سے ڈرا جائے تو پھر قبول ہے، پھر خوف کیا جائے کہ چونکہ بارگاہ بڑی ہے تو پھر قبول ہے۔ حضرت سعدی رحمت اللہ نے لکھا ہے کہ ایک درویش کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ کعبے کا میں طواف کرنے گیا تو رات کے وقت ایک شخص پتھر پہ سر رکھ کے روتا ہے اور کہتا ہے مالک مہربانی کرنا، میں نے 40 سال تیری ڈیوٹی کی ہے، میری کو 2-4 دن کی قبول کر لینا، میں نے 40 سال تیری نوکری کی، قبول فرما لینا، قیامت میں رسوا نہ کرنا۔
وہ شخص کہتے, بزرگ کہتے, میں سمجھا آپ کو بڑا گناہگار ہے, تو میں جا کے اسے تسلی دیتا ہوں, میں کہتا ہوں کوئی نہیں فکر نہ کر, اللہ بڑا کریم ہے, کوئی بڑا گناہگار ہے, رو رہا ہے. کہتے ہیں جب میں قریب گیا اور میرے قدموں کی آہٹ اس بزرگ کے کانوں تک گئی اور انہوں نے سر اٹھایا تو میں تو تڑپ گیا. یہ تو بغداد کے پیر غوث اعظم جیلانی ہے. اب دیکھو نا, راتی ساری کر کر زاری نیند اکھاں کی توندے تے فجرے اوہی گناہگار کہاون سب تو نیویں ہوندے. کہ میں نے 40 سال کی ہے تیری ڈیوٹی, تیرے دین کی نوکری, کو 2-4 دن کی, چل زیادہ نہیں, تو اسے قبول کر لینا تاکہ بات بن جائے. قبولیت کا خوف, قبولیت ہو جائے تو اچھی نیتیں, اچھے ارادوں کے ساتھ نیک اعمال اور کچھ چیزوں سے بچا جائے, کچھ چیزوں سے بچا جائے تاکہ نیکیاں ضائع نہ ہو جائیں, بچا جائے. ایک تو اگر زبان بے قابو ہو نا, لفظ اگر آوارہ ہو, جملے اپنی مرضی کے نکلیں تو پھر نیکیاں ضائع ہو جاتی. اگر بہت بولنے کی عادت ہو اور جو مرضی کہہ دینے کی عادت ہو اور اپنے غصے پر کنٹرول کا مزاج نہ ہو تو پھر نیکیاں برباد ہو جاتی. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بڑے بہترین کام والے ہوتے ہیں لیکن ان کی زبان سے ڈر آتا ہے, ان کے جملوں سے خوف آتا ہے, ان سے محبت کا رشتہ ہوتا ہے, تعلق ہوتا ہے, لیکن ان کے ساتھ گزارا نہیں ہوتا, اس لیے کہ وہ نیک بھی ہیں, نمازی بھی ہیں, حاجی بھی ہیں, پرہیزگار بھی ہیں, لیکن زبان سے تیر برساتے. ان کے جملے نہیں ہوتے, ان کے نشتر ہوتے ہیں جو دلوں کو گھائل کرتے. ایسا آدمی اپنی نیکیاں ضائع کر بیٹھتا ہے. بڑے بڑے جملے بولنا مسلم شریف میں موجود ہے. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, ایک شخص نے قسم اٹھا کے کہا تھا اللہ فلانے کو معاف نہیں کرے گا, تو فرماتے ہیں رب کریم نے فرمایا یہ کون ہے جو میرے اوپر قسمیں اٹھاتا ہے, اسے جا کے کہہ دو. وہ بظاہر جسے گناہگار سمجھ کے تو نے کہا تھا نا اللہ اسے معاف نہیں کرے گا, جا اسے کہہ دو میں نے اسے معاف کر دیا ہے. اور یہ جو تو حاجی نمازی نیک پرہیزگار بنا پھرتا تھا اور قسمیں اٹھاتا تھا رب فلانے کو معاف نہیں کرے گا, اسے کہو تیرے سارے عمل برباد کر دیے, نئے سرے سے عمل کرنا شروع کر, تیری ساری پچھلی نیکیاں ضائع کر دی. تو کون ہوتا ہے قسمیں اٹھا کے کہنے والا, زبان کو کنٹرول نہ رکھنے والا میرے بندوں کے بارے میں؟ اور ٹھیک ہے آپ داڑھی والے ہیں, ٹھیک ہے آپ پگڑی والے ہیں, ٹھیک ہے آپ مسواک کرتے ہیں, ٹھیک ہے آپ نماز پڑھتے ہیں, لیکن علم پڑھے دا مان نہ کریے مت آکھی میں پڑھیا, او تے جبار کہار کہاوے متے روڑ دیوی دودھ کڑیا. آپ نیک ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ کو جس کو مرضی گناہگاری کا آپ سرٹیفکیٹ جاری کرتے پھریں گے. آپ نمازی ہیں تو آپ باہر نکل کے جنت کی ٹکٹیں بانٹیں گے. آپ سخی ہیں تو آپ کہتے پھریں گے فلانا دیتا کچھ نہیں, فلانا بانٹتا کچھ نہیں. کس نے اختیار دیا؟ اللہ کے بندوں پر جرت کا اختیار کس نے دیا؟ وہ جی فلانا اگر بخشا گیا تو میں بھی بخشا جاؤں گا, یہ بات کرنے کی اجازت کس نے دی؟ فلاں قوم اگر جنت میں چلی گئی تو پھر ہم نہیں روکے جائیں گے. اتنی بڑی جرت, اتنی بڑی بات. تو کون ہوتا ہے رب کی جنت اور کے بارے میں فیصلے کرنے والا؟ ایک ذات ہے جو کسی کے لیے جنت کا فیصلہ کرتی ہے اور کسی کو دوزخ کی سزا سناتی ہے, وہ مدینے والے رسول کی ذات ہے. باقی کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی کے بارے میں یہ فیصلہ کرے کہ اللہ اسے معاف نہیں کرے گا. تو کون ہوتا ہے؟ تیری حیثیت کیا ہے؟ وہ پیر ہو, وہ مولوی ہو, وہ مفتی ہو, وہ کوئی بھی ہو, رب سب پر کرم فرمانے والا ہے. کسی کو اجازت نہیں کسی کے بارے میں یہ ڈگری جاری کرنے کی, کسی کو اجازت نہیں. لہذا یہ کمزور باتیں کرنا, یہ کچی باتیں کرنا اور جناب نیکی کر کے تو پھر بڑے بڑے بول بولنا کس نے اجازت دی؟ میں ممبر پہ بیٹھا ہوں اور مجھے سالوں بیت گئے تبلیغ کا کام کرتے. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کا بالکل نام نہیں آتا لیکن انہوں نے اپنی زندگی میں کروڑوں روپے راہ خدا میں خرچ کیے. ان کا کہیں ذکر نہیں, کہیں انہوں نے تذکرہ نہیں کیا, لیکن وہ ہر روز رات کو اٹھ کے تہجد پڑھتے.
انہوں نے کبھی کسی کو نہیں بتایا، لیکن جب وہ اپنی تسبیح نکالتے ہیں تو انہیں توفیق دیتا ہے کائنات کا مالک کہ پڑھ میرے رسول پہ درود پاک، اور وہ لاکھوں کی تعداد میں پڑھ گزرتے ہیں، انہیں توفیق دی ہے رب نے، لیکن انہیں اپنی زبان سے یہ باتیں کبھی بیان نہیں کی۔ میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کو میرے عزیزوں، اپنی زندگی میں بڑا بول نہیں۔ ایک بڑی نیک خاتون ہے، پاک باز ہیں، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہیں، تو انہوں نے صرف اتنا لفظ کہہ دیا کہ یہ فلانی بی بی کا قد چھوٹا ہے، حالانکہ یہ کوئی بڑی بات نہیں، لوگ کہہ دیتے ہیں۔ اور ہمارے ہاں تو جب کوئی تنقید کرنے پہ آتا ہے تو جو من میں آتا ہے کہہ دیتا ہے، یہ جی اس بی بی کا قد چھوٹا ہے، اتنے لفظ کہہ دیے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جو تم نے بات کی ہے نا، اگر تمہارے یہ جملے میں میٹھے پانی والے سمندر میں ڈال دوں تو وہ سمندر کڑوا ہو جائے گا۔ تم نے کسی پر تنقید کی، کسی کے قد پر اعتراض کیا، یہ تعلیم امت کے لیے حضور نے بات ارشاد فرمائی، ورنہ وہ خاتون ان کی تو بڑی عظمت ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، ہمیں سمجھایا، ہمیں سکھایا کہ تم اپنے بول کی وجہ سے، اپنے لفظوں کی وجہ سے اپنی نیکیاں ضائع نہ کر بیٹھنا، دعوے نہ کرتے پھرنا زندگی میں کہ میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا، میں نے بڑے انقلاب برپا کر دیے، او جی اللہ کا فضل ہے جی، اللہ نے بڑی توفیق دیا جی، ڈیرے پہ بڑے لوگ روٹی کھاتے ہیں جی، دسترخوان میں نے لگایا ہوا ہے جی، فلانے کے ساتھ بھی میں، او بس کر یار، تو کسی کو کیا دے سکتا ہے، یہ دیکھ تو دینے والا تو کریم رب ہے، تو 100 کو دے کے 200 کو دے کے بتاتا ہے، وہ پتہ نہیں کس کس کو عطا فرماتا ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام بغیر مہمان کے روٹی نہیں کھاتے تھے۔ ایک دن مہمان آیا، یہ نبیوں کی شان ہے، پیغمبروں کی شان ہے۔ ایک دن مہمان آیا تو فرمانے لگے بسم اللہ پڑھ، وہ کسی اور نظریے کا تھا، نہ پڑھ سکا، فرمانے لگے جا کہیں اور روٹی کھا لے، اگر نہیں پڑھتا تو اٹھ کے چلا گیا۔ تو رب کریم نے فرمایا خلیل کتنی عمر ہو گئی اس بندے کی، مالک بوڑھا ہو گیا ہے، فرمایا اس نے کبھی میرا نام نہیں لیا، میں نے تو ٹکر کبھی بند نہیں کیا، میں نے تو نہیں کبھی بند کیا، میں تو دیتا ہوں، عطا کرتا ہوں۔ یہاں لوگ کہتے ہیں جا تیری تنخواہ کاٹی گئی، یہاں لوگ کہتے ہیں جا تیرے اتنے دن کے فلاں معاملات ختم ہو گئے، جا نکل ادھر سے، میں دیکھتا ہوں کون تجھے روٹی پہ رکھتا ہوں، بس کر، واللہ خیر الرازقین، رزق دینے والا اور بہتر دینے والا میرا رب کریم ہے۔ اس لیے بڑے جملے نہیں، میرے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بے شک بڑے بول اور بری عادتیں تمہارے نیک اعمال کو اس طرح بگاڑ دیتی ہیں جس طرح سرکہ شہد کو بگاڑ دیتا ہے۔ لہذا میرے دوستو، عمل کرنا ہے پھر اسے چھپانا ہے، کیونکہ جس چیز کو بندہ چھپاتا ہے نا اسے قیمتی سمجھتا ہے۔ میرا دل کرتا ہے میں یہ بات روز کروں، مجھے پیاری بڑی لگتی ہے، روز کروں یہ بات۔ پاک رسول کی پاک اولاد، عزت والے نبی کا عزت والا گھرانہ، امام زین العابدین، اتنے اتنے موٹے موٹے پشت پر نشان تھے، موٹے موٹے، غسل دیا جا رہا تھا تو ساری کمر موٹے موٹے داغ۔ آج کل پیر کا چہرہ بھی نورانی ہونا بڑا ضروری ہے نا، نورانی ہونا۔ او حضرت بلال بھی بڑے پیر ہیں، اگرچہ حبشی النسل ہیں پر بڑے پیر ہیں۔ لہذا یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو لوگوں نے اپنی مرضی سے طے کر لی ہیں، اس میں شک نہیں کہ حضور نے فرمایا ہے کہ جسے دیکھ کے رب یاد آئے وہ اللہ کا ولی ہے، لیکن صرف گورے رنگ دیکھ کے رب یاد نہیں آتا، رنگ سانولا بھی ہو پر رب کے انوار برس رہے ہوں تو رب یاد آ ہی جاتا ہے۔ تو میرے دوست یہ ذرا بات کو سمجھنا اور اسے یاد رکھنا، اتنے اتنے موٹے پشت پر نشان، غسل دیا جا رہا ہے۔ لوگوں نے بیٹے سے پوچھا یہ حضرت صاحب کو کیا ہے؟ تو والد وہاں آرام فرمائے ہے جہاں غسل دیا جا رہا ہے۔ تو امام باقر رو پڑے، کہنے لگے میرے ابا جی نا اپنی پشت پر تھیلے رکھ کے نا اناج کے، کس کی بات کر رہا ہوں؟ حسین ابن علی کے بیٹے کی، کربلا میں بچنے والے میرے امام کے ایک صاحبزادے، پشت پر بوریاں رکھ کے غریبوں کے گھروں میں پہنچا کے آتے۔ وہ صاحبزادہ صاحب آپ کہاں ہوتے تھے؟ فرماتے میں کہتا تھا میں نہ دے آؤں،
फरमाते थे नहीं, अगर तू देने जाएगा तो उस गरीब का मुझे नाम भी बताना पड़ेगा जिसको मैं लंगर देता हूं। ये मेरा और मेरे रब का राज है। मैं उस माड़े बंदे को रुसवा कर दूं जिसकी सिर्फ बेटियां ही बेटियां, उसे रुसवा कर दूं जो बेचारा। फरमाया वो मुझे बताते नहीं थे, बुढ़ापे तक पुश्त पर बोझ रख के उन्होंने नबी पाक की उम्मत के घरों तक पहुंचाया है। मेरे अस्सा फरमाया करते थे किसी की बेटी की शादी करानी है फिर खुद नहीं शादी पे जाना। हुजूर क्यों? फरमाने लगे बच्ची का बाप तो मौसम के पीछे ही भागता रहेगा, खुद ना जाना, बस ठीक है पीछे पीछे रहना, सामने ना आना, पीछे। मेरे दोस्त कभी भी कोई बड़ा बोल नहीं, इससे नेकियां। और फिर एक और बात, दिल अगर साफ ना हो तो भी मालिक नेकियां कबूल नहीं करता। पाक होवे ते पाक ही मिलदा ही, ते बिना पाकों पाक नहीं मिलदा। ऐ सारे वजूद दे धोण दे नालों इक्को धोला टुकड़ा दिल दा। ये जो पाकीज़गी है ना दिल की, ये ना हो तब भी नेक अमाल उसकी बारगाह में कबूल नहीं होते। नेक अमाल की कबूलियत के लिए दिल का साफ होना, कुशादा होना, खुला होना, यह भी जरूरी है। दिल में बोझ हो, अदावत हो, असद हो, लोगों के लिए कीना भरा हुआ हो और अमाल कबूल हो जाए ना। उस करीम के कुछ फैसले हैं, वो अमाल की कबूलियत के आदाब बताता है। वो कहते हैं मेरी मर्जी से करोगे तो मैं कबूल करूंगा। हदीस पाक आपको सही मुस्लिम में मिलेगी। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते सोमवार और जुमेरात वाले दिन लोगों के आमाल अल्लाह की बारगाह में पेश किए जाते। दो मुसलमानों के, दो भाइयों के आमाल रब की बारगाह में पेश किए जाते हैं। आमाल हैं, नेक अमाल है, नेकी है, नमाज है, रोजा है, हज है, ज़कात है, सदकात है। वो नेक अमाल अल्लाह की बारगाह में जुमेरात और पीर को पेश किए जाते हैं। रब करीम फरमाते ठहर जो जरा, इनके अमाल को रोक दो। या अल्लाह क्यों? फरमाए इसलिए कि इनके आपस में ना दिलों में नफरत है, घुटन है, अदावत है। इनको जरा मोहलत दो, ये पहले सुलह कर लें फिर इनके अमाल भी कबूल कर लेंगे। कि ना अदावतें पाली हुई हैं, अपने दिलों के अंदर घुटन पैदा की हुई। इख्तलाफ कहां नहीं होता, लेकिन नफरतें पैदा कर लेना। क्या जुर्म किया है भाई ने, कौन सा कुफ्र कर बैठे हैं रिश्तेदार, कौन सी ऐसी बात निकल गई है जो जिंदगी के नाते तोड़ के बैठ गए हम। रब कहता है नहीं कबूल होंगे अभी इसके अमाल, रोक दो जब तक ये आपस में सुलह न कर ले। मस्जिद में भी पाबंदी से आओ, फजर की जमात भी नहीं छूटनी चाहिए, जुमे वाले दिन भी वक्त पे आओ। लेकिन अगर कबूलियत करानी है तो 20 मिनट निकाल के ना उस रिश्तेदार के घर भी चले जाओ जिससे नाराजगी चल रही है। थोड़ा सा ना उधर भी एक चक्कर लगाओ, इसलिए कि वो कहते हैं कबूल ही तब करना है, पहले ये वाला काम कर। लेकिन अंदर अदावत से भरा हुआ हो, सीना भूख से भरा हुआ हो, तो फिर उसकी रोशनी में जो अमाल किए जाएं वो कबूल नहीं होते। कुरान मजीद फुरकान हमीद ने एक और वजह भी बयान की है, फरमाया नहीं कबूल करेंगे। इमाम शाफी से एक बंदे ने कहा मेरा दिल करता है मैं कुछ लोगों पर खर्च करूं पर मुझे कोई मुस्तहिक बंदा नहीं मिलता। तो इमाम साहब हंस पड़े, कहने लगा जी आप हंसे क्यों? फरमाने लगे तो जो कुछ अल्लाह ने तुझे दिया है तू उसका मुस्तहिक था, तू हकदार था। जब रब ने तुझे बगैर हिसाब दिया है तो तू अल्लाह के बंदों को टटोलता फिरता है। तू कहता मैं पता करूं ये हकदार है कि नहीं, और तू उसके रास्ते में बेहिसाब दे, रब भी तुझे बेहिसाब ही अता फरमाएगा। तू ढूंढता और टटोलता फिरता है। कुरान मजीद ने कहा बड़े बड़े सदके देने वालों, खैरात करने वालों, अल्लाह के रास्ते में खर्च करने वालों, एक बात का ख्याल रखना, तुमने दिया बंदे को है पर दिया है अल्लाह की राह में, अल्लाह की रिजा के लिए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुबतिलू सदकातिकुम बिलमन्नि वल अज़ा। ऐ ईमान वालों अपने सदके जाया न कर लेना। और ये कुरान मजीद के लफ्ज हैं। किस तरह? बिलमन्नी वल अज़ा, फरमाया एहसान जतलाकर और तकलीफ देकर अपने सदकात जाया न कर लेना, अपनी ज़कात जाया न कर लेना।
اپنے فطرانے ضائع نہ کر لینا. بالمن والعذا، یہ جو دو جملے ہیں قرآن مجید کے، یہ اس عنوان پر حرف آخر ہیں. جب بندہ کسی کو احسان جتلا دیتا ہے تو تکلیف خود بخود ہو جاتی ہے. بالمن والعذا، تم نہ احسان جتلا کر، والعذا اور تکلیف دے کر اپنے صدقات کو ضائع نہ کر لینا، احسان نہ جتلانا. تمہارے صدر الشریعہ بدرو طریقہ مولانا امجد علی صاحب اعظمی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، اگر تمہارے بھائی علیحدہ ہے اور وہ کمزور ہو گیا، اسے زکوٰۃ لگتی ہے. بہن غریب نہیں ہے، ماڑی ہے، اسے زکوٰۃ لگتی ہے. ماموں میں، چاچوؤں میں، ادھر ادھر اگر کوئی غریب ہے قریبیوں میں اور مستحق ہے زکوٰۃ کا، تو فرماتے ہیں اسے بتاؤ نہ کہ میں تمہیں زکوٰۃ دے رہا ہوں. اس کے گھر جاؤ، اسے کہنا یہ میری طرف سے بچوں کے کپڑے لے لینا. اسے کہنا یہ پیسے میری طرف سے بچوں کی عیدی ہے، مٹھائی کا کہہ کے دے آؤ. اسے بتانا نہ، کیوں کہ اسے تکلیف ہوگی. احسان جتلا کر تکلیف نہ دو، ماڑا تو پہلے بڑی تکلیف ہے. غریبی نے تو بذات خود بڑی آزمائش پیدا کر دی ہے. سب روگاں دا روگ محمد جس دا نام غریبی. کنڈ بلا کے لنگ جاندے نے رشتے دار قریبی، یہ تو بذات خود ایک آزمائش ہے. مزید تکلیف نہ دو کسی کو. احسان جتلاتے ہو، بتاتے ہو، فوٹو بازی کرتے ہو، دعوے کرتے پھرتے ہو. سنیں، صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اتنا سخت حکم بیان فرمایا. حضور فرمانے لگے اللہ تعالی قیامت کے دن 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں، نہ ان سے کلام کرے گا، نہ انہیں پاک فرمائے گا، نہ ان کی طرف نگاہ ہی کرے گا. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم جلدی بتائیے یہ کون ہے؟ تو حضور فرمانے لگے ایک وہ شخص جو تکبر کے طور پر، دل میں تکبر ہو، تکبر کے طور پر اپنی تہمت کو یا اپنی شلوار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکائے کہ پتہ چلے میرے پاس بڑا کپڑا ہے، تکبر کے طور پر. دوسرا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جھوٹی قسمیں کھانے والا بندہ. اور تیسرا حضور فرماتے ہیں جو احسان جتلاتا ہے نا، نہ رب کریم اس کی طرف نگاہ کرم کرے گا، نہ اسے پاک کرے گا، نہ قیامت کے دن اس سے کبھی کلام فرمائے گا. ایسے لوگوں کی نیکیاں اللہ قبول نہیں فرماتا. اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ سورہ ملک پڑھا کرتے تھے نا، سورہ ملک، یہ سورۃ ملک قیامت میں ان کی سفارش کرے گی، اور اس طرح کرے گی کہ کہے گی اے اللہ یہاں اس بندے کو جنت میں داخل کر دے یا مجھے قرآن پاک سے علیحدہ کر دے. تو رب فرمائے گا جا اس کا دامن تھام کے اسے جنت تک پہنچایا. آپ بات کو سمجھیں، جب آپ کے تعلقات اپنے معاملات کے ساتھ مضبوط ہوں گے، یہ نبی کریم نے وعدہ کیا ہے کہ تو سورۃ واقعہ پڑھ تیرے گھر میں فاقہ نہیں آئے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیمارداری کے لیے تشریف لے گئے اور جا کر کے کہا کہ آپ بڑے بیمار ہیں، آپ کی بیٹیاں زیادہ ہیں، میں چاہتا ہوں کہ خزانے میں سے کچھ مدد کروں. تو سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے بیٹھ گئے اور کہنے لگے امیر المومنین، اللہ آپ کو میری طرف سے، میری بیٹیوں کی طرف سے بہتر صلہ دے. میری بیٹیوں کو کسی خزانے کی ضرورت نہیں، میں نے انہیں خزانہ دے دیا ہے. کہا جناب آپ نے کون سا خزانہ دیا ہے، میں آپ کے مالی معاملات کو جانتا ہوں. تو فرمانے لگے امیر المومنین میرے نبی کریم نے فرمایا ہے جو سورۃ واقعہ پڑھے اسے کبھی فاقہ نہیں آتا. میں نے بیٹیوں کو یاد کرا دی ہے، یہ خزانہ میں نے انہیں دے دیا ہے. وہ سارے والدین سنیں جو بیٹیوں کے لیے پریشان رہتے. حضرت عبداللہ ابن مسعود نصیحت کر رہے ہیں، فرمانے لگے میں نے سورۃ واقعہ یاد بھی کرا دی ہے، پڑھنے کی عادت بھی ڈال دی ہے. حضور نے فرمایا ہے جو سورۃ واقعہ پڑھے اسے فاقہ نہیں آتا. کہنے لگے چاند تو اپنی جگہ چھوڑ سکتا ہے، سورج گر سکتا ہے، تارے ٹوٹ سکتے ہیں، پر مدینے والے رسول کی بات غلط نہیں ہو سکتی. حضور نے فرمایا فاقہ نہیں آئے گا تو انشاءاللہ کبھی بھی نہیں آئے گا. کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم اپنے معاملات، اپنی عبادات، اپنی دعائیں کبھی 10 منٹ عادت ہو جائے نا دعا مانگنے کی علیحدہ سے رات کو. حضور نے فرمایا جو فرض نماز کے بعد دعا مانگے اللہ اس کی قبول کر لیتا ہے.
نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اللہ مسافر کی دعا قبول فرماتا ہے۔ حضور نے فرمایا اللہ مظلوم کی دعا قبول فرماتا ہے۔ حضور نے فرمایا بیمار سے دعا کراؤ اللہ اس کی دعا قبول فرماتا ہے۔ میرے نبی پاک نے فرمایا ماں باپ جب بھی اولاد کے لیے ہاتھ اٹھائیں، ویسے تے بلے شاہ تو آسمانی اڈ دیا ہی پھڑ دیں، جیڑا گھر بیٹھا انہوں پڑھے ہی نہیں۔ حضور فرمانے لگے ماں باپ جب بھی اولاد کے لیے دعا فرمائیں اللہ ان کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ آپ اپنا تعلق بنائیں دعا کے ساتھ، عبادت کے ساتھ، مصلی کے ساتھ رشتہ بنائیں، استغفار پڑھیں۔ صلاح الدین ایوبی صلیبی جنگوں میں تھے، رات کو مسجد اقصی میں نماز پڑھی تو پریشان تھے۔ ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی تو وہ کہنے لگے کہ آپ بڑے پریشان ہیں۔ کہنے لگے حضور پریشان اس لیے ہوں کہ پہلے ہی مسلمان کمزور ہے، اب میں نے سنا ہے دشمن کا ایک بحری بیڑا وہ جنگی سامان سے بھرا ہوا آ رہا ہے، تو اب ان کے پاس اور تلواریں اور نیزے آ جائیں گے، مسلمانوں کے پاس پہلے ہی وسائل کی کمی ہے، پریشان ہو کس طرح کر کے مقابلہ کریں گے۔ یہ بات کہتے ہی صلاح الدین ایوبی نے بزرگوں سے کہا حضور آپ بھی دعا کرنا، دعا کی بڑی طاقت ہے۔ میرے نبی پاک نے فرمایا دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعا مومن کا حضور نے فرمایا تقدیر کو سوائے دعا کے کوئی چیز نہیں بدل سکتی۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے، یہ کافر کے پاس کوئی نہیں، یہ ہتھیار ہے مومن کا۔ اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے، پھر سنیں، کئی بار کہہ چکا ہوں یہ ہتھیار ہے۔ کافر کے مقابلے میں جو تیرے پاس سب سے بڑا ہتھیار ہے وہ دعا ہے۔ دعائیں کرانی چھوڑ دی، کرنی چھوڑ دی، لینی چھوڑ دی۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے میں نے وہ رنگ دیکھا ہے جب حضور دعا مانگتے تھے اور حضور کی مقدس آنکھوں میں آنسو بھی ساتھ ہی بہا کرتے تھے، میں نے وہ انداز دیکھا ہے۔ تو صلاح الدین ایوبی بزرگ سے کہنے لگے آپ بھی دعا کیجیے، اور خود رونے لگے اور سر سجدے میں رکھ کے رونے لگے، اور عشاء سے لے کر فجر تک روئے، خوب روئے۔ صبح وہ بزرگ آئے تو صلاح الدین ایوبی کا خوبصورت اور ہنستا ہوا چہرہ دیکھا، کہنے لگے آپ بڑے خوش ہیں، رات تو میں نے بڑے روتے ہوئے دیکھا تھا۔ تو کہنے لگے حضور وہ جو بحری بیڑا آ رہا تھا نا وہ پانی میں ڈوب گیا ہے، اب وہ نہیں آ رہا، ابھی خبر آئی ہے تو میں بڑا خوش ہوں۔ بزرگ کہنے لگے اوٹ سینے سے لگ اور سن ایک بات، وہ بحری بیڑا پانی میں نہیں ڈوبا، وہ تیرے آنسوؤں میں ڈوب گیا ہے۔ وہ جو تو رات رویا ہے نا رب کریم کی بارگاہ میں تو وہ ڈوب گیا ہے۔ بھائی اپنا مصلی کا، عبادت کا، وظائف کا، اللہ اللہ کا سلسلہ اس کو مضبوط کریں، اپنی دعاؤں کے تعلق کو مضبوط کریں۔ دعائیں بڑے انقلاب برپا کر دیتی ہیں۔ ہم تھوڑے تھوڑے نا جب سے خشک ہوئے ہیں نا، خشک، اور میری تو جماعت ہی صوفیاء کی جماعت تھی، ہم تو داتا علی اجمیری کی جماعت سے، ہم تو خواجہ اجمیری کی جماعت سے، ہم تو شیخ احمد فاروق سرہندی کی جماعت سے، ہم تو صوفیاء کی جماعت۔ ہماری جماعت نے بھی وہ تعلق جو ہمارے بزرگوں نے بنایا تھا۔ بزرگ اللہ کے قریب کیسے جاتا ہے؟ تو ہمارے یہاں نا بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی نظر ہو گئی تو کام ہو گیا۔ بھائی جو بخاری مسلم میں طریقہ ہے نا اللہ کا قرب پانے کا وہ تو نفل ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بندہ نفلوں کے ذریعے رب کے قریب جاتا ہے، اور اتنا قریب جاتا ہے کہ پھر اللہ اس کی زبان بن جاتا ہے، اللہ اس کی آنکھیں بن جاتا ہے، کان بن جاتا ہے، ہاتھ اور پیر بن جاتا ہے۔ تو یہ تو عبادت ہے، یہ تو اللہ کی بارگاہ کی حاضری ہے جو آپ کو اللہ کے قریب کرے گی۔ تو اپنے نماز کو اہمیت دے کے ادا کریں، نمازیں موبائل بند کر کے ادا کریں۔ لیکن نا کچھ لوگ کہتے ہیں مجھے ٹائم نہیں ملتا نماز کا، تو میں کہتا ہوں یہ آپ نے بڑی جرت کی بات کی ہے۔ مجھے کو میرا پیر بھائی کہا تھا نا میرے پاس ٹائم نہیں آپ کو ملنے کا، تو میں کہتا ہوں آج کے بعد آنا ہی نہ۔ تو کیا سمجھتا ہے، تو بہت بڑا آدمی ہے، تیرے پاس ٹائم نہیں ہے اور ہمیں ملنے کا ٹائم، موج کر۔ تو آپ نے اللہ رسول کو کہہ دیا ٹائم نہیں۔ اور عجیب فلسفہ ہے نا، کہا جائے نماز پڑھنے آؤ تو کہتے ہیں کپڑے ٹھیک نہیں۔ ایک لڑکا تھا، نام تھا علی۔ وہ بہت نیک تھا، نماز پڑھتا تھا اور ہمیشہ سچا رہنے کی کوشش کرتا تھا۔ ایک دن علی اکیلا کمرے میں بیٹھا تھا۔
फोन पर उसे एक गलत चीज देखने का मौका मिला। शैतान ने दिल में कहा, कोई नहीं देख रहा, देख ले। अली ने कुछ पल सोचा, फिर खुद से कहा, लोग नहीं देख रहे लेकिन अल्लाह देख रहा है। वो तुरंत फोन बंद कर देता है, वुजू करता है और नमाज पढ़ने लग जाता है। नमाज में उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। वो कहता है, ए अल्लाह, मुझे बुराई से बचा ले, मैं तुझसे डरता हूं। कई दिन गुजर गए। एक दिन उसके दोस्त ने पूछा, तेरे चेहरे पर इतना सुकून क्यों है? अली मुस्कुराया और बोला, क्योंकि जब मैं अकेला था मैंने गुनाह नहीं किया, अल्लाह ने मेरी तन्हाई को नूर से भर दिया। हदीस, रसूलुल्लाह ने फरमाया, जो तन्हाई में अल्लाह को याद करे और उसकी आंखों से आंसू निकल आए, अल्लाह उसे अपने अर्श के साये में जगह देगा। बुखारी शरीफ।